قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے دعا کرنے کے مختلف طریقے۔ خدا کو مخاطب کر کے دعا کی جاتی ہے۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی، جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی جب دعائیں کیں تو اس نے اپنے آسمانی باپ کو مخاطب کیا۔ نبیوں کو ہم دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے لشکروں کے خدا، اے آسمان کے خدا، اے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا، اے خداوند خدا۔ کئی نام استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن دعا خدا سے کی جاتی ہے، خدا کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ جس سے ہم نے بات کرنی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے کہ ہم کس سے دعا کر رہے ہیں۔ بائبل میں زیادہ تر دعائیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں خدا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے رب الافواج، اے ہمارے خدا، اے اسرائیل کے قدوس۔ اعمال کی کتاب کا 4 باب، اس میں سے 24ویں آیت میں جو پہلی کلیسیا ہے رسولوں کی پاسبانی میں، وہ اکٹھی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ ہیں، اور کیا لکھا ہے؟ جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہ اے مالک، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ خدا کو مخاطب کیا جاتا ہے دعاؤں میں۔ یہاں بھی ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ خدا کو مخاطب کیا جاتا ہے، اسے ایڈریس کیا جاتا ہے، اے خداوند خدا، اے پاک خدا، اے قدوس خدا، اے باپ۔ لفظ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں دعا خدا کو مخاطب کر کے کی جاتی ہے، ایڈریسڈ ٹو گاڈ کی جاتی ہے، خدا سے بات کی جاتی ہے۔ پھر ایسی دعائیں بھی ہیں جو بائبل میں ہیں کہ جس میں خدا کو مخاطب نہیں کیا جاتا، انسان سے بات کی جا رہی ہے، اور اسے دعا کرنا نہیں کہتے، اسے دعا دینا کہتے ہیں۔ فرق سمجھیے گا، خدا سے دعا کی جاتی ہے لیکن انسانوں کو دعا دی جاتی ہے۔ انسان کو مخاطب کر کے نہیں کہا جاتا کہ اے میرے فلاں رشتہ دار یا میرے دوست یا میرے استاد، تو میرے لیے یہ کر۔ یہ انسان سے ہم دعا نہیں کرتے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، گنتی باب نمبر 6 میں، اس کو پڑھیے، نمبرز چیپٹر 6، گنتی کی کتاب ہے، باب نمبر 6 ہے اور اس کی 22ویں آیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا۔ تم ان سے کہنا، مجھ سے نہیں کہنا، ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ انسان کو مخاطب کر کے دعا کی نہیں جاتی، دعا دی جاتی ہے۔ انہیں بلیس کیا جاتا ہے، انہیں برکت دی جاتی ہے، انہیں ایسی دعا دی جاتی ہے کہ جس میں کام خدا نے کرنا ہے لیکن مخاطب انسان کو کیا جاتا ہے۔ روت باب نمبر 2، اس کی 4 آیت۔ اور بوئز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا۔ اب بوئز اپنے کھیتوں میں آتا ہے جہاں کٹائی ہو رہی ہے، اس کے بندے کام کر رہے ہیں، اور وہ آ کے ان سے کہتا ہے خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اسے جواب دیا خداوند تجھے برکت دے۔ سلام کرنے کا انداز ہے یہ۔ باب نمبر 2 میں 12ویں آیت۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے، تجھ کو پورا اجر ملے۔ بوئز اب روت کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے، اور جب بوئز کی اور روت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس بیت لحم، اس شہر کے
جو بزرگ ہیں، جو پھاٹک پر بیٹھتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جن کی منظوری سے معاملات طے پاتے ہیں، تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ تو نے روت کو اپنی بیوی ہونے کے لیے قبول کر لیا ہے۔ خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لیا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا۔ یہ اسرائیل یعنی یعقوب کی دونوں بیویوں کے نام ہیں۔ اور تو افراطہ میں تحسین و آفرین کا کام کرے، اور بیت لحم میں تیرا نام ہو، اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو جو یہودا سے تمر کے ہوا۔ خدا کو مخاطب نہیں کر رہے کہ اے خدا تو انہیں برکت دے، انسان کو کہہ رہے ہیں خدا تیرے ساتھ ایسا کرے، خدا تیرے گھر کو بڑھائے، تجھے اولاد دے، تیرا گھر آباد ہو جائے، تیرے گھر میں برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری سلامتی ہو۔ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کے رسول، اس کے شاگرد جب خط لکھتے ہیں جو بائبل مقدس کا حصہ ہیں، رومیوں سے لے کے، آپ جب ان خطوں کو پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں کچھ ایسے الفاظ ملیں گے کہ خدا یا خداوند یسوع مسیح یا یسوع مسیح میں ہمارا خدا اور خداوند یسوع تمہیں فضل اور اطمینان بخشے، یا اس میں تمہیں فضل اور اطمینان ہمیشہ حاصل ہوتا رہے۔ اور کرنتھیوں کے نام دوسرا خط ہے اور اس کا آخری باب اور اس کی آخری آیت، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہو۔ ہر عبادت میں آپ سنتے ہیں یہ کلمہ، یہ برکت کا، اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اے خدا تو کچھ کر، بلکہ انسانوں سے مخاطب ہو کر بات کی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے خدا تمہارے ساتھ ایسا کرے، یا تمہیں یہ چیز مل جائے، تم ایسی برکت پالو۔ تو دعائیں ایسی ہیں جو بائبل میں زیادہ تر ہیں، وہ ہیں جن میں خدا سے بات کی جاتی ہے، اے خدا تو ایسا کر، اور کچھ ایسی ہیں جن میں سے خود خدا نے ایک سکھائی کہ تم انسان سے بات کرو، اس کو مخاطب کرو اور اس کو کہو کہ خداوند تجھے برکت دے۔ یہ دعائیں ہیں جو انسانوں سے کی نہیں جاتی، انسانوں کو دی جاتی۔ تنہا یعنی اکیلے، شخصی طور پر، انفرادی طور پر بھی دعا کی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا جب تو دعا کرے اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر، اور پوشیدگی میں، تیرا آسمانی باپ بھی پوشیدگی میں ہے، تو اس سے دعا کر۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی زیادہ تر جو دعائیہ زندگی کی تصویر بائبل میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے اکیلے میں۔ وہ کبھی پہاڑ پہ چڑھ گیا، کبھی بیابان میں کھلی جگہ پر، کبھی جنگل میں چلا گیا، بیابان میں چلا گیا، اکیلے میں، تنہائی میں۔ بائبل میں بہت سی مثالیں ہیں۔ دانییل ہے، اسے دیکھیں وہ اکیلا اپنے کمرے میں جاتا ہے، اس کی کھڑکی کھلتی ہے یروشلم کی طرف، وہ دن میں 3 بار دعا کرتا ہے، اکیلا ہے۔ حنا، وہ خدا کے حضور اکیلی دعا کر رہی ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ اکیلی دعا کر رہی ہے۔ تو ہم اکیلے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خدا سے بات کیجئے، دعا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انسان سے بات کرتے ہو اور اسے دعا دیتے ہو۔ آپ اکیلے میں دعا کر سکتے ہو، اکیلے میں۔ آپ کو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ لوگ اکٹھے کر کے بھئی میرے پاس آؤ، مجھے پکڑ دو، مجھے تھام کے رکھنا کہیں دعا کرتے ہوئے میں اڑی نہ جاؤں، نہیں، آپ اکیلے میں دعا کر سکتے ہو۔ یہ کوئی اتنا خطرناک کام نہیں ہے کہ آپ اکیلے نہیں کرو گے۔ کوئی آپ کو سہارے کی ضرورت نہیں، آپ اکیلے بیٹھو اور دعا کرو۔ خداوند یسوع کرتا رہا، اس نے سکھایا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کے دعا کر۔ پھر دعا خاندان کے طور پر بھی مل کر کی جاتی ہے۔ ایک خاندان ہے آپ، اب یاد رکھیے بائبل میں پطرس کا پہلا خط ہے اور اس کا 3 باب 7ویں آیت، میاں اور بیوی پورا خاندان ہے، یہ دونوں مل کر دعائیں کیا کریں، ان میں اختلاف ہوگا تو دعائیں رک جائیں گی۔ خدا دعا قبول نہیں کرے گا اگر میاں بیوی میں اختلاف آ جائے گا، گھر میں جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا،
تو آپ جو مرضی مانگ لو خدا سے، خدا کہتا ہے کہ آپس میں اچھے طریقے سے برتاؤ کیا کرو، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعائیں رک جائیں۔ میاں بیوی آپس میں مل کر ایک ساتھ ایک ایمان ہو کر متفق ہو کر دعائیں کیا کرو۔ یشوع نے اپنے خاندان کے بارے میں اعلان کر دیا پوری قوم کے سامنے، تم نے جس کی پرستش کرنی ہے چن لو اپنے لیے، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ ایوب اپنے بچوں کے لیے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا کرتا تھا اور خدا سے فریاد کرتا تھا، خدا سے منت کرتا تھا، خداوند انہوں نے اگر کوئی خطا گناہ غلطی بدی کی ہے، ان سے کچھ ایسی سرزد ہو گئی ہے تو معاف کر دے۔ وہ اپنے گھرانے کی پاسبانی کیا کرتا تھا، ان کے لیے فریاد کرتا تھا۔ اعمال 10ویں باب میں کرنیلیوس لکھا ہے کہ وہ اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور دعائیں کرتا تھا، گھرانے سمیت۔ اور خدا نے فرشتہ بھیج کر اس سے کہا میرے بندے شمعون پطرس کو بلا، بندہ بھیج، وہ اس گھر میں ٹھہرا ہوا، ایڈریس بھی دیا، اور شمعون سے بات کی، بندے آ رہے ہیں تجھے لینے کے لیے، ان کے ساتھ چلا جا۔ اگر آپ اپنے خاندان سمیت خدا سے ڈرتے اور ایک ساتھ مل کے دعائیں کرتے ہو تو یقین کرو خدا آپ کے گھر برکتیں ضرور اتارے گا۔ آپ خاندان مل کے دعا کیا کیجئے، یہ بھی دعا کا طریقہ ہے۔ آپ اکیلے کیجئے، آپ خاندان کے طور پر مل کر کیجئے، اور پھر 2 یا 3 لوگ یا چھوٹا گروہ، یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی خاندان سے ہو، آپ دوست ہو سکتے ہو، آپ دعائیا رفیق، دعائیا ساتھی، پریئر پارٹنر ہو سکتے ہو، آپ ایک جگہ رہنے والے لوگ ہو سکتے ہو، یا ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہو سکتے ہو۔ 2 3 لوگ ہو، 4 لوگ ہو، 6 لوگ ہو، 10 لوگ ہو، چھوٹی سی جماعت ہو، آپ ایک گروہ ہو، آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہو اور مل کر دعا کر سکتے ہو، ایک دوسرے کو اپنی بات بتا سکتے ہو کہ میرے بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، کیا ہم مل کے اس کام کے لیے دعا کریں، یا مجھے آج پتا چلا ہے یہ ایک پرابلم آ گئی ہے، آؤ ہم مل کر اس کام کے لیے دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ جب 2 لوگ زمین پر کسی بات کے لیے متفق ہوں گے تو وہ آسمان پر سے ان کے لیے ہو جائے گا۔ جو کچھ باندھو گے زمین پر وہ آسمان سے بندھ جائے گا، جو کھولو گے وہ کھل جائے گا۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ دانییل اور اس کے 3 دوست تھے، 4 بندے۔ بادشاہ کو خواب آتا ہے، کوئی بتا ہی نہیں پاتا، بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جتنے ایسے لوگ ہیں، نجومی ہیں، فالگیر ہیں، جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہیں، سیانے جن کو کہتے ہیں، انہیں مار دو، کیونکہ کوئی میری خواب اور اس کی تعبیر نہیں بتا رہا۔ تو دانییل اپنے دوستوں کو اطلاع دیتا ہے یہ معاملہ یہ ہو گیا ہے، آؤ خدا سے رحمت طلب کریں، خدا سے رہنمائی طلب کریں، آؤ مل کے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے خدا سے رحمت طلب کی، خدا سے رہنمائی طلب کی، اور خدا نے کرم کر دیا۔ خدا نے دانییل کو بتا دیا وہ خواب اور اس کی تعبیر بھی۔ تو 2 یا 3 لوگ، 4 لوگ، 6 لوگ، 8 لوگ مل کر ایک چھوٹی جماعت، چھوٹے گروہ کی صورت میں بھی آپ دعا کر سکتے ہو، اور ایک جماعت یا کلیسیا کے طور پر جیسے ہم کرتے ہیں۔ خدا کی کلیسیا پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اعمال پہلے باب میں ملتا ہے کہ پینتیکوست کا دن تھا اور وہ 120 لوگوں کی جماعت تھی، وہ اکٹھے تھے ایک جگہ پر اور دعا کر رہے تھے۔ اعمال 4 باب میں بھی ملتا ہے جب پطرس اور یوحنا کو یہودی سردار انہیں پٹواتے ہیں اور پھر ان کو یہ کہہ کر چھوڑتے ہیں کہ اب دوبارہ سے یہ نام لے کر تم منادی نہ کرنا، کوئی بات نہ کرنا، وہ چھوٹ کر آتے ہیں کلیسیا کے پاس، ایمانداروں کی جماعت کے پاس، اپنے ساتھی رسولوں کے پاس، اور ان کو آ کے ساری خبر دیتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ پھر وہ سب ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے دعا کرنے لگے۔ کلیسیائی طور پر، جماعت کے طور پر، ایک بڑی کانگریگیشن کے طور پہ جیسے ہم اکٹھے ہوتے ہیں ویسے دعا کی جاتی ہے۔ مختلف لوگ ایک جگہ پر نہ ہوتے ہوئے بھی ایک مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسا بھی بائبل میں ملتا ہے کہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں، مختلف جگہوں پر ہیں اور ایک ہی دعا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ساری دنیا میں خداوند کی یہ سکھائی ہوئی دعا سب ایک ہی جگہ ہو کر نہیں پڑھتے،
مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں اور دعا ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی کلیسیاں یہ دعا خدا کے حضور پیش کرتی ہیں۔ دانیل اور اس کے دوست ایک گھر میں ایک جگہ پہ موجود نہیں تھے۔ لکھا ہے دانیل نے ان کو اطلاع دی۔ دانیل کا عہدہ فرق تھا، اس کے دوستوں کے عہدے فرق تھے۔ دانیل کی رہائش گاہ فرق تھی، اس کے دوستوں کی رہائش گاہ فرق تھی۔ اگر ایک ہی جگہ رہتے تو بھٹی میں چاروں پھینکے جاتے، تین کیوں؟ کیونکہ دانیل ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا، اور اس وقت بھی دانیل ان کے ساتھ موجود نہیں تھا جب بادشاہ نے کہا تھا کہ میری مورت کو سجدہ کرو، نہیں تو آگ کی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دانیل ان سے الگ جگہ پہ تھا۔ دانیل نے ان کو خبر دی، ان کو اطلاع دی کہ میرے لیے دعا کرو کہ خدا اس خواب کا بھید مجھ پر کھولے۔ وہ کسی اور جگہ، دانیل کسی اور جگہ، اور لیکن ان کی دعا کا نقطہ ایک ہے، مقصد ایک ہے۔ کہیں سے کوئی اطلاع آتی ہے اور میں واٹس ایپ میں وائس میسج بھیج دیتا ہوں کہ فلاں نام کا شخص فلاں جگہ پہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، بیمار ہے، سب اس کے لیے دعا کریں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، اگر آپ وہاں رہ کر بھی دعا کرتے ہو تو یقین کیجئے کہ ان دعاؤں کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ بائبل ایسی دعاؤں کی تصدیق کرتی ہے۔ آستر کی کتاب میں آئیے ذرا، یہاں پہ ہے کہ مردکی کے دشمنوں نے بادشاہ کو، شاہ فارس کو ورغلا لیا، اپنے بہکاوے میں لے لیا اور حکم جاری کروا دیا کہ جہاں کہیں یہودی ہوں وہ اس تاریخ کو مار دیے جائیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا، آستر باب نمبر 4، تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا، اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا۔ اور ہر صوبے میں، کہاں؟ ہر صوبے میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، اب ایک جگہ نہیں ہے، جہاں کہیں، جس صوبے میں، صوبے محلے نہیں ہوتے، محلہ سمجھتے ہو نا، کوئی 1-2 کلومیٹر کا ایریا، ایک محلہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا۔ صوبے ہوتے ہیں بڑے بڑے، کئی ضلع ہوتے ہیں ایک صوبے میں۔ پاکستانیوں کو سمجھ ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، KPK ہے۔ تو ہر صوبے میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم و فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا۔ کہاں کہاں؟ ہر صوبے میں، سب ایک جگہ نہیں ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، کئی صوبوں میں ہیں۔ جب یہودیوں کو یہ خبر ملی تو روزہ شروع ہو گیا، گریہ زاری شروع ہو گئی اور نوحہ شروع ہو گیا۔ یہ دعا کی قسمیں ہیں، نوحہ، گریہ زاری۔ روزہ جب رکھا جاتا ہے تو اس میں دعا ہوتی ہے، کیونکہ آپ خدا کے حضور ایک مقصد پیش کرتے ہو، خداوند ہم اپنے آپ کو اپنی خوشی کے کاموں سے دور کر کے صرف اس مقصد کے لیے تیرے حضور آتے ہیں، تو ہماری یہ مشکل حل کر دے۔ اب ہر صوبے میں کتنی بڑی فارس کی بادشاہت تھی جو کہاں تک پھیلی تھی؟ جہاں اسرائیل ہے۔ اب جو نقشے سے واقف ہیں، آج کل تو ٹی وی پہ بڑا آتا ہوگا، ایران سے لے کے تو وہاں اسرائیل تک، کتنا پورا مڈل ایسٹ ہے۔ جہاں جہاں یہودی موجود ہیں، وہاں وہاں وہ سب ایک ہی نقطے پہ دعا اور روزہ کر رہے ہیں۔ اور اسی باب میں پھر دیکھیے 16ویں آیت، آستر نے مردکی کے پاس ایک جواب بھیجا جب اسے خبر ملی کہ یہ ہو چکا ہے، کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گی۔ اب یہودی باہر ہیں، پھیلے ہوئے ہیں سوسن شہر میں، اور آستر اور اس کی سہیلیاں محل میں۔ آستر اپنے شاہی کمرے میں رہتی ہے اور سہیلیاں کہیں اور رہتی ہیں۔
سب ایک کمرے میں، ایک جگہ، ایک ہال میں موجود نہیں ہے، اور لیکن مقصد سب کا ایک ہے۔ تو ایسا ہے، یہ بھی طریقہ ہے دعا کا کہ آپ رہتے کہیں اور ہو، موجود کہیں اور ہو، لیکن آپ ایک ہی مقصد کے تحت سب مل کر دعائیں کر رہے ہو۔ جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی دعا کی جاتی ہے، جیسے یہاں اس پلپٹ پہ آ کے کلیسیا میں سے لوگ دعا میں رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ آپ کی طرف سے، میری طرف سے، ہم سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں خدا کے حضور، شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں، پھر مناجات پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے نمائندہ بن کر خدا کے حضور فریادیں کرتا ہوں۔ یہ بھی دعا کا طریقہ ہے۔ آپ سب وہ دعا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ایک شخص کھڑا ہو کے نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ سب کی طرف سے دعا خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ جماعت میں یہ ہوتا ہے، خاندان میں یہ ہو سکتا ہے، چھوٹی جماعت ہے، گروہ ہے، 2 3 4 لوگ بھی ہو تو ان میں سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رہنمائی کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے، اور دوسرے اس کے ساتھ شامل ہیں۔ داؤد اپنی قوم کی نمائندگی کرتا ہے۔ سلیمان جب ہیکل بناتا اور مخصوص کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کی مخصوصیت کے وقت سب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک پلپٹ بنواتا ہے، ممبر لکھا ہے اردو میں، وہ بنایا جاتا ہے، چبوترا بنایا جاتا ہے، جسے ڈائس کہہ لیں، سٹیج کہہ لیں، اس پہ کھڑا ہوتا ہے اور خدا کی طرف ہاتھ پھیلا کر اپنی قوم کی نمائندگی کرتا ہے، اور خدا کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس گھر کو قبول کر لے، مخصوص کر لے، اور جب جب دعائیں کی جائیں تو ان کو قبول کر لینا۔ جماعت میں جب ایک شخص رہنمائی کر رہا ہے تو اس کی رہنمائی میں کی جانے والی دعا پر آمین کہہ کر بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ داؤد نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور اس نے دعا کے الفاظ خدا کے حضور کہے تو قوم نے اس کے پیچھے آمین کہا۔ جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس بات سے متفق ہوں، یہ ایسا ہی ہو جائے، میں اس سے متفق ہوں، ایگری ہوں، راضی ہوں، شامل ہوں اس میں، اور میں بھی چاہتا ہوں، چاہتی ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ تو جب کوئی شخص سامنے کھڑا ہو کے یا جماعت میں کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے ایک شخص دعا کر رہا ہے اور آپ اس کی دعا پر توجہ کرتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس پہ آمین کہتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ ہے دعا کا۔ نئے عہد نامے میں پولس رسول نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ بات سکھائی، میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی۔ اگر میں عقل سے دعا نہ کروں تو پھر جب میں خدا کے حضور کوئی حمد یا شکر گزاری پیش کروں تو سننے والے آمین کیوں کہیں گے جب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ تو مطلب یہ کہ جب آپ کلیسیا میں ہوتے ہیں تو کوئی شخص جب دعا کرتا ہے آپ اس پہ غور کریں، اسے سنیں، اس پر توجہ کریں اور پھر اس پہ آمین کہیں۔ بائبل میں قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو قوم اس کے پیچھے آمین کہتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کا کہ آپ خود سے دعا نہیں کر رہے لیکن آپ اس دعا کرنے والے شخص کی دعا پر توجہ کر رہے ہو، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، خدا سے کیا بات کر رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ دل میں متفق ہوتے ہو اور کہتے ہو آمین۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کا۔ اور جماعت میں رہنما کی ہدایات کے مطابق بھی دعا کی جاتی ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب 29واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ پھر داؤد نے ساری جماعت سے کہا، اب اپنے خداوند خدا کو مبارک کہو۔ تب ساری جماعت نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو مبارک کہا۔ جو کچھ سکھایا جاتا ہے، لیڈ کرنے والا آپ سے کہتا ہے آئیے اب ہم اس کام کے لیے خدا سے التجا کریں، یہ بات ہم خدا کے حضور فریاد کے طور پہ رکھیں، آؤ ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں، تب آپ کا کام ہے کہ مل کر وہ بات خدا کے حضور پیش کرنا۔ نہمیہ باب نمبر 9 میں آئیے ذرا۔ اگر 9واں باب شروع سے پڑھیں گے تو پوری قوم اکٹھی کی گئی ہے،
انہیں بلایا گیا، آؤ خدا کے حضور اکٹھے ہو، اقرار کرو اپنے گناہوں کا، خدا کی ستائش اور تمجید کے لیے اکٹھے ہو۔ اور وہاں خدا کا کلام پڑھا گیا، لوگوں نے سنا، اور پھر ان کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور کہو خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے، تیرا جلالی نام مبارک ہو جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو جو کچھ اس میں ہے اور سمندروں کو جو کچھ ان میں ہے بنایا۔ اور آگے پوری دعا ہے، وہ اپنی قوم کی طرف سے اتنی لمبی دعا انہیں بتاتے جاتے ہیں اور وہ کرتے جاتے ہیں۔ اعمال 4 باب میں دیکھیے، جب انہوں نے سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی، اور آگے پوری دعا لکھی ہے۔ اور 31ویں آیت میں آپ آئیں گے تو لکھا ہے جب وہ دعا کر چکے، یعنی یہ دعا تھی جو انہوں نے خدا کے حضور پیش کی، ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے دعا کی، اور وہ دعا یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ممکن نہیں کہ ہر ایک شخص نے الگ الگ دعا کی ہو، جب ایک دل ہوئے بلند آواز سے اور وہ دعا یہاں لکھی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہی دعا کی تھی۔ تو کیا ذہن میں بات آتی ہے کہ کوئی کھڑا ہوگا اور کہتا ہوگا آؤ ہم یہ کہہ کر دعا کریں، جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ بعض دیہاتی کلیسیاؤں میں میرا تجربہ ہے کہ وہاں ابھی تک رسولوں کا عقیدہ عبادت لیڈ کرنے والا ایک جملہ بولتا ہے اور جماعت اس کے پیچھے کہتی ہے۔ تجربہ کریں اس کا، میرے پیچھے بولیے گا، میں ایمان رکھتا ہوں، اس طرح سے۔ یہ دعا بھی اور نہمیہ میں کی گئی دعا بھی اور داؤد نے جو کروائی وہ بھی ان کو بتائی گئی کہ تم نے ایسے کرنی ہے، یہ لفظ بولنے ہیں، یہ بات کہنی ہے، اور انہوں نے وہ کہا۔ ہدایت دی گئی، ایسے کرنی ہے، اور وہ کی گئی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جماعت میں جو دعا کرنے کے لیے ہمارے سامنے آتے ہیں، یا کبھی میں کہہ دیتا ہوں آؤ ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں، تو اس وقت سب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مقصد پتہ چل گیا، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہو، سب مل کے دعا کرتے ہو۔ جو ڈائریکشن دی جاتی ہے، جو ہدایت دی جاتی ہے، جو بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، وہ آپ کرتے ہو۔ لکھی ہوئی یا سکھائی ہوئی دعا پڑھ کر یا دہرا کر بھی دعا کی جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو یہ پریشانی رہتی ہے، یہ دعا لکھ کے کیوں لے کے آتے ہیں؟ اور بعض کلیسیاؤں میں لکھی ہوئی دعائیں استعمال کی جاتی ہیں، اور بڑے جو شیلے ایمان والے لوگ آج کل کہتے ہیں جی لو جی وہ کلیسیا کی جانا، وہ تو دعاواں بھی لکھیاں پڑھ دینا۔ ایسا نہ سوچیں، وہ دعائیں بڑی محنت کے ساتھ تیار کی گئی ہیں۔ دعائیں اس وقت تیار کی گئی تھیں جب کسی کو دعا کرنا آتا نہیں تھا، تو انہوں نے، بزرگوں نے، خدا کے خادموں نے مل بیٹھ کر بڑی محنت کر کے ہر ایک موضوع پر، ہر ایک موقع کے لیے دعائیں ترتیب دیں کہ تمہیں اگر دعا کرنی نہیں آتی تو یہ کتاب لے لو اور اس میں سے اس موقع کی مناسبت سے دعا نکال کے پڑھ لو۔ لکھی ہوئی دعا یا جو سکھائی گئی دعا ہے، جب وہ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے، تو وہ بھی دعا ہے۔ اسے غلط نہ سمجھیں۔ غلطیاں کرنے سے بہتر ہے، اٹکنے سے بہتر ہے، فمبل ہو جانے سے بہتر ہے کہ آپ دعا گھر سے لکھ کے لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب خدا نے موسیٰ سے کہا تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہہ کہ وہ یوں کہہ کر بنی اسرائیل کو دعا دیا کریں۔ موسیٰ اس دھرتی پہ قدم نہ رکھ سکا جو خدا نے دینے کے لیے انہیں مصر سے نکالا تھا، وہ تو فوت ہو گیا تھا راہ میں ہی۔ اب باقی کے کاہنوں نے، آج تک کے ایمانداروں نے وہ دعا کیسے سیکھی؟ موسیٰ نے اسے کتاب میں لکھ دیا تھا، آج تک لکھی ہوئی ہے، اور کوئی بھی خادم یہودی قوم میں ہے یا مسیحیوں میں ہے، وہ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اسی کو دہراتے ہیں۔ لکھی ہوئی دعا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خدا نے جو دعا سکھائی وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ خداوند یسوع نے جو دعا سکھائی وہ کہاں سے ہم سیکھتے ہیں؟ بائبل میں لکھی ہوئی ہے وہ دعا جو ہم تقریباً ہر روز پڑھتے ہیں۔
کلیسیاؤں میں عبادت کے وقت پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ وہ لکھی ہوئی ہے، ہم نے یاد کر لی ہے۔ سو لکھی ہوئی دعا ہو یا سکھائی گئی دعا ہو، اگر اسے پڑھ بھی لیتے ہیں یا دہرا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ کوئی غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ لکھی ہوئی یا سیکھ کر دعا کر لی جائے۔ نہمیہ کے کتاب میں جو 9واں باب ہے، وہاں بھی رہنماؤں نے انہیں سکھایا تم یہ کہہ کر خدا سے دعا کرو۔ داؤد نے کہا یہ کہہ کر خدا کو مبارک کہو۔ اور اعمال کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ سب نے ایک دل ہو کر بلند آواز سے ایک ہی دعا کی۔ کوئی رہنما ہوگا جو انہیں بتاتا جاتا تھا کہ یہ کہو، یہ دعا کرو، اس ٹاپک پہ، اس موضوع پر، اس پوائنٹ پہ دعا کرو۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے جب اس کے سامنے روٹی آتی اور وہ شکر کر کے توڑتا اور بانٹتا۔ جب اس نے ہجوم کو کھانا کھلایا تب بھی روٹیاں اسے دی گئیں تو اس نے شکر کر کے توڑی اور بانٹ دی۔ اور جب آخری فسح کے وقت وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے تو تب بھی اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی، پیالہ لیا اور شکر کر کے ان سے کہا کہ اسے آپس میں بانٹ لو۔ وہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں یہودی علماء نے دعائیں لکھ رکھی تھیں، تیار کی ہوئی تھیں، اور وہ بچوں کو سکھاتے تھے۔ وہ بزرگ ہونے تک انہیں یاد رکھتے تھے۔ ہر کھانے پہ وہ دعا کی جاتی تھی۔ جیسے ہماری جو ماڈرن مائیں ہیں نا، وہ بچوں کو سکھاتے ہیں تھینک یو جیزس فار دس فوڈ، اسی طرح وہ دعائیں سکھاتے تھے۔ یہودی اپنے بچوں کو دعائیں سکھاتے تھے، ہر ایک وقت کے لیے، ہر ایک موقع کے لیے الگ الگ دعائیں تھیں۔ کھانے کے لیے شکر گزاری کی دعا بھی سیکھی ہوئی دعا تھی۔ خداوند یسوع مسیح جو دعا کرتا وہ اس زمانے کے لوگوں کو پتا تھا کہ روٹی پہ کی جانے والی دعا ہے یہ، شکر گزاری کی دعا ہے یہ۔ تو یسوع نے بھی یہودی عبادت خانوں میں رہ کر یہودی دستور کے مطابق زندگی گزاری، تو اس نے بھی وہ یقیناً وہ دعائیں کیں کہ جو یہودی سکھاتے تھے۔ تو لکھی ہوئی دعا ہو یا سیکھی ہوئی دعا ہو، سکھائی گئی دعا ہو، ہم اسے بھی دہرا کر یا اسے پڑھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، اور گا کر بھی دعا کی جاتی ہے۔ زبور 69 میں دیکھیے ذرا، میر مغنی کے لیے شوشنیم کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اب یہ سر ہے، یہ راگ ہے جس پہ یہ گیت بنایا گیا، اور کیا ہے؟ اے خدا مجھے بچا لے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا۔ میری جان دیتی خداوندہ آ پہنچیا پانی، تو ہی بچائیے، وہ والا زبور ہے۔ اور پھر آ جائیے 70 زبور میں، میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور یادگار کے لیے، اے خدا مجھے چھڑانے کے لیے، اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر۔ زبور 72 دیکھیے، بڑا مشہور ہے، 19ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو، آمین ثم آمین۔ داؤد بن یسی کی دعائیں تمام ہوئی ہیں، یہ گیت، اور بائبل میں لکھا یہ دعائیں ہیں۔ زبور 90 دیکھیے، مرد خدا موسیٰ کی دعا۔ حبقوق میں آ جائیے، حبقوق کا آخری باب ہے، 3 باب ہے، پہلی آیت، شگا ینوت کے سر پر حبقوق نبی کی دعا۔ شگا ینوت کے سر پر، اس راگ پر بنائی ہوئی حبقوق نبی کی دعا۔ اور دعا کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیے آخری آیت، میر مغنی کے لیے میرے تاردار سازوں کے ساتھ۔ یہ حبقوق نبی کی دعا ہے جو کہ شگا ینوت کے سر پر، اس راگ پر ہے، اس لے پر ہے، اور اس میں ساز کون سے بجیں گے؟ تاردار ساز۔ مطلب دعائیں گا کر بھی کی جاتی ہیں۔ ہم جب زبور گاتے ہیں تو بہت سے زبور ایسے ہیں جن میں ہم خدا سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب گیت گاتے ہیں تو ان میں بہت سارے گیت ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم خدا سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں۔
وہ دعائیں ہوتی ہیں۔ دعائیں صرف زبانی کچھ کہہ دینے سے ہی نہیں، لکھی ہوئی دعائیں بھی، پڑھ کر بھی جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی جائز ہیں، درست ہیں، اور کچھ دعائیں گا کر بھی کی جاتی ہیں۔ بہت سارے زبور ہیں جن میں دعا ملے گی آپ کو، اور وہ کسی سر پہ ہے، وہ گیت بنا ہوا ہے، لیکن ہے وہ دعا۔ دعائیں کئی طرح سے کی جاتی ہیں۔ ہم اپنی کلیسیا میں جیسے دعائیں کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ سامنے آ کے کرے اور آپ اس پہ آمین کہہ دو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ چاہے وہ آپ سے کہے کہ آؤ مل کر ہم اس کام کے لیے دعا کریں اور آپ سارے مل کے کرتے ہو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ چاہے ہم گا کر کوئی دعا خدا کے حضور کریں یا کچھ پڑھ کر خدا کے حضور پیش کریں، دعائیں کئی طرح سے کی جا سکتی ہیں۔ اور کسی شخص کے دعا کرنے کے طریقے کو لے کر اس پہ انگلی نہ اٹھائیں، ہاں اسے دعا ہی نہیں کرنی آتی، دیکھو تو صحیح بچوں کی طرح اوپر سے پڑھ رہا ہے۔ نہیں، وہ گھر سے تیار ہو کے آیا ہے۔ آپ منہ زبانی کر رہے ہو، لیکن وہ گھر سے تیاری کر کے آیا ہے، اس کا پلس پوائنٹ ہے۔ اچھی بات ہے منہ زبانی دعا کرنا، بائی ہارٹ، بغیر کچھ پڑھے بغیر کچھ دیکھے دعا کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم تیاری کے ساتھ آتے ہیں، کچھ لکھ کے بھی آ جاتے ہیں، یا لکھی ہوئی دعا آپ کو دی جاتی ہے، کبھی کبھی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دوسروں پہ چھوڑتا نہیں ہوں کہ وہ دعا کو ادھر ادھر لے جائیں گے، تو پھر میں لکھ کے دعا دے دیتا ہوں، اور کئیوں کو تجربہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، میں نے خاص عبادتوں میں دعا لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ نے صرف یہ الفاظ بولنے ہیں اور اس پہ دعا کرنی ہے۔ سارے طریقے ٹھیک ہیں، اور ان کی تصدیق ہمیں بائبل سے ملتی ہے۔ ابھی طریقوں پہ جو بات کی ہے، اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ طریقہ کوئی بھی ہے، درست ہے، جائز ہے، واجب ہے، کسی پہ انگلی نہ اٹھائیں، بلکہ ہر ایک طریقے کو قبول کریں اور اس میں دعا کرنا سیکھیں۔